بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے اہل بیت کا قاتل یزید کون تھا۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ اس چینل پر نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ پیارے دوستو، یزید 25 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دمشق میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں کا نام میسون تھا، جو قبیلہ بنو کلب کے سردار عبدل بن انیف کی بیٹی تھی۔ یزید نے اپنے ننیال میں پرورش پائی اور یزید اول درجے کا شرابی تھا۔ اس کا قبیلہ حجاز کی سرحد پر ایک صحرا میں آباد تھا، جو ناچ گانے کا بہت دل دادا تھا۔ روایات میں آتا ہے یزید شام کو شراب پیتا اور اسی حالت میں صبح ہو جاتی، پھر صبح کو شراب پیتا اور اسی حالت میں شام ہو جاتی۔ شکار کا شوقین تھا اور اسی وجہ سے اس کے پاس کافی تعداد میں شکاری کتے ہوتے تھے۔ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا اور نہایت جابر و ظالم تھا۔ اس دور میں اس سے بڑا ظالم اور کوئی شخص نہیں تھا۔ یزید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو قتل کروایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثاروں کا خون ناحق بہایا۔ یزید اتنا بڑا گستاخ تھا کہ اپنے استادوں سے بھی لڑ پڑتا تھا اور انہیں مارنے پر آمادہ ہو جاتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 56 ہجری میں اپنی زندگی میں ہی لوگوں سے یزید کی تخت نشینی کی بیعت لی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے کہا کہ تم اپنے والد سے کہو کہ وہ تمہیں اپنا ولی عہد نامزد کر لے، اور اس وقت بیشتر اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا وصال ہو چکا ہے اور تمہاری نامزدگی پر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ یزید نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا ذکر کیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ اس نے ایسی بات کیوں کہی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں آپ کے بعد بھی قتل و غارت نہ ہو، لہٰذا یزید کی بیعت میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی لوگوں سے یزید کی بیعت لینا شروع کر دی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیونکہ اپنی زندگی ہی میں یزید کو ولی عہد بنا کر بیعت لے لی تھی، اور جن 5 لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی ان میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یزید حقیقتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا منکر تھا، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہ کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 60 ہجری میں ہوا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے یزید کو چند نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ عراق کے لوگ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور تمہارے مقابلے پر کھڑا کریں گے۔ اگر ایسا ہوا تو نرمی اور درگزر سے پیش آنا۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یزید تخت پر بیٹھا تو تخت پر بیٹھتے ہی اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو ایک خط لکھا، اپنے باپ کے انتقال کی خبر دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے تم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی کوشش کرو۔ مدینہ منورہ کا گورنر ولید بن عقبہ شریف انسان تھا، وہ لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا تھا، اس کے دل میں اہل بیت کا بہت احترام تھا۔ چنانچہ ولید بن عقبہ نے مروان بن الحکم کو مشورے کے لیے بلایا، اگرچہ مروان بن الحکم بھی
بڑے درجے کا بد نیت، بد زبان، بد کردار اور مکار آدمی تھا، مگر اس وقت ولید بن عقبہ کو ایسے بندے کی ضرورت تھی جو اسے کوئی مشورہ دے سکے۔ مروان بن الحکم نے مشورہ دیا کہ حضرت سیدنا امام حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہاں بلا کر بیعت کا مطالبہ کرو، اگر وہ نہ مانے تو ان کی گردنیں اڑا دو۔ اس پر ولید بن عقبہ نے کہا، ایسا قدم اٹھانا کیا ضروری ہے؟ اس پر مروان بن الحکم نے کہا، بہت ہی ضروری ہے، اگر تم نے ایسا کام نہ کیا تو پھر یہ تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ صاحب تفسیر المعانی لکھتے ہیں کہ یزید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کہا تھا کہ کاش میرے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے اور وہ دیکھتے کہ میں نے بنی ہاشم کے سرداروں میں سے بڑے سردار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ اور پھر اس وقت وہ خوشی سے پکارتے اور کہتے کہ اے یزید، تیرے ہاتھ کبھی نہ تھکے۔ روایات میں آتا ہے کہ یزید بلا کا شراب نوش اور ناچ گانے کا دل دادا تھا۔ یزید کی بد کرداری دیکھ کر اہل مدینہ نے ایک وفد اس کو سمجھانے کے لیے بھیجا اور اس وفد نے ناکام واپس آ کر یزید کی بد کرداری اور برائیاں بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ بے دین ہے، کتوں سے کھیلتا ہے، ناچ گانے کا دل دادا اور شرابی ہے، ہم اس کی بیعت کو توڑتے ہیں۔ یزید نے شراب کی حرمت میں کہا کہ اللہ نے نمازیوں کے لیے ہلاکت کا حکم دیا ہے، نہ کہ شرابیوں کے لیے، بس شراب حلال ہے، اس لیے تو ہم شراب پیتے ہیں اور یہ جنت میں بھی جنتیوں کو پلائی جائے گی۔ یزید نے یہ بھی کہا کہ اگر دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شراب نوشی حرام ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر رہ کر شراب نوشی کر لو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اسی وجہ سے فرمایا تھا کہ میری سنتوں کو بدلنے والا پہلا شخص بنو امیہ سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا حشر بھی یزید کے ساتھ کرے گا جو کسی بھی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے منکر یا انحراف کرنے والے ہوں گے۔ معاویہ بن یزید جو کہ یزید کا بیٹا تھا، اس نے بدبخت باپ کی موت کے بعد تخت پر بیٹھتے ہوئے ایک طویل خطبہ دیا جس کا لب لباب یہ تھا کہ میرا باپ حاکم بنا مگر وہ نالائق تھا، اور نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور قبر گناہوں کے وبال کے سبب مستحق عذاب ہوا۔ پھر معاویہ بن یزید نے روتے ہوئے کہا کہ اس کی بری موت اس کا برا ٹھکانہ ہے۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس و عظمت پر حرف اٹھایا اور شراب کو حلال کیا اور کعبہ کی عظمت کو نقصان پہنچایا، کعبہ کی حرمت پامال کی۔ یزید نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو اذیت پہنچائی اور اسی وجہ سے وہ لعنت کا حقدار ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یزید نے اہل بیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچا کر در حقیقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، بس وہ لعنت کا حقدار ہوا۔ یزید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا اور ان کے قتل پر راضی ہوا، بس اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کی۔ ہم یزید پر لعنت کرتے ہیں